سر ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ایک شوق سے لگا ہے ان کو کہ بچہ مسلم لیگ کیا تھی، اس کا قیام کب عمل میں آیا اور آپ نے کس طرح جوائن کیا، ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے۔ دیکھیے، یہ قائد اعظم نے جب اپنی تحریک شروع کی تو اس تحریک میں 1937 میں جب پٹنہ میں اجلاس ہوا تو انہوں نے خواتین مسلم لیگ بنائی۔ جی جی، اس سے پہلے راجہ صاحب محمود آباد کی سرپرستی یا قیادت میں سمجھیں، علی گڑھ اسلامیہ کالج، پورے بر صغیر میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی بن چکی تھی، پھر مسلم گرلز فیڈریشن بھی بنی، پھر مسلم ویمن ایسوسیشن کے بعد پھر یہ 4-5 شاخیں جو تھیں یہ پورے انڈیا۔ لیکن بچوں میں چونکہ انرجی بہت ہوتی ہے، ان کے پاس وقت بھی بہت ہوتا ہے، تو پورے انڈیا میں بچہ مسلم لیگ نے ایک بہت کردار دیا۔ اس وقت میں وہ کتاب نہیں لایا، اس میں جو بڑے بڑے لوگ وزیر بنے، بہت عہدوں پر پہنچے، مسلم لیگ کی آل انڈیا کی ورکنگ کمیٹی میں رہے، اس میں بہت سے نام ہیں، اور بچہ مسلم لیگ پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی ہوئی ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو میں وہ لے کر آتا۔ تو بچہ مسلم لیگ نے گلی گلی میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اتنا شور مچ جاتا تھا کہ گھروں کے لوگ بھی اور مائیں باپ فخر کرتے تھے کہ ہمارا بچہ مسلم لیگ میں ہے، بچہ مسلم لیگ، اور ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی۔ پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے تھے، ایڈلٹ ہو جاتے تھے اور بالغ ہو پھر یہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں جاتے تھے۔ تو ایک گھر میں جب لوگ نکلتے تھے تو ماں جو ہے وہ مسلم ویمن فیڈریشن میں جاتی تھی، بالکل، بہن جو ہے وہ مسلم گرلز فیڈریشن میں جاتی تھی، جو بھائی ہے وہ مسلم، اور جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، باپ ہے، وہ مسلم لیگ میں جاتا تھا۔ تو ایک گھر کا بچے سے لے کر باپ تک سارے شعبے تھے جنہوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے پاکستان کی منزل کو بہت آسان۔ تو سر آپ نے کب یہ جوائن کی؟ 43 میں فیض احمد فیض اور علامہ اقبال کے شہر میں مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ اس وقت میں 43 میں تھا، 11 سال کی 11 سال کی عمر ہے۔ جی۔ تو آپ کو انسپریشن کس سے ملا، مطلب یہ join کرنے ایک کا؟ بہت بڑے نظریاتی تھے، آغا آغا ذوالفقار ذوالفقار علی خان، وہی یہ ساری تنظیمیں سیالکوٹ میں بناتے تھے۔ جمعے کے جمعے بچوں کو، بچہ مسلم لیگ کو علیحدہ بلاتے تھے، کچھ کھانے پینے کی، اس وقت ٹافیاں تو نہیں ہوتی، ریوڑیاں دے دی، مونگ پھلی دے دی، وہ پستہ بادام والی کوئی چیز دے دی، لیکن وہ لیکچر دیتے تھے۔ پھر مغرب کے بعد مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، پھر جو خواتین تھیں، کیونکہ جمعے کو اس زمانے میں اسکولوں میں چھٹی ہوتی تھی، تو گرلز کا بھی اپنا، گرلز اسکولوں کی جو ہیڈ مسٹرس تھیں، پرنسپل تھی، ٹیچریں تھیں، وہ اپنے محلے میں کہیں نہ کہیں ان کا اجتماع کر لیتی تھی۔ اسی طرح خواتین بھی باقاعدہ قرآن خوانی بھی ہوتی تھی، پھر اس میں پھر مسلم لیگ کی بھی باتیں ہوتی تھی، اور مرد تو جب جلسوں میں جاتے تھے تو پھر مرد اپنے بیٹوں کو بھی، بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے، جھنڈیاں ہر ایک کو پکڑائی ہوئی ہے اور سب نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، قائد اعظم زندہ باد، لا الہ الا۔ تو یہ بچوں نے جو کردار، کیونکہ بچوں کے پاس ٹائم بڑا ہے، انرجی بڑی ہے، بس ان کو جس محلے میں آغا ذوالفقار کہہ دیتے تھے کہ آج اس محلے میں جانا ہے، آج وہ باقاعدہ شیڈیول دیتے تھے، پھر وہ واپسی پر آتے تھے، پھر وہ نعرہ لگانے کا طریقہ بتلاتے تھے، پریکٹس کراتے تھے۔ تو بچوں کا ایک رول ہے، اس کو بڑا نگلیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس پر باقاعدہ ایک کتاب ہے، جیسے میں نے کہا میں پہلے لے کر آتا، اور اسی میں سے بچہ مسلم لیگ میں لوگ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں گئے، اسی میں بڑھتے بڑھتے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی تک پہنچے۔ اس وقت 2 تنظیمیں زیادہ کام کر رہی تھیں، کانگریس اور انڈیا، آل انڈیا مسلم لیگ۔ لیکن کانگریس میں کچھ بچہ گروپ بھی تھے، اچھا، یعنی سپورٹڈ بائی کانگریس،
تھا مسلمان ہی. اچھا اب وہ اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن مسلمانوں کی بھی تنظیمیں ایسی تھیں جو پرو کانگریس تھی، وہ پاکستان کی اینٹی تھی. جب ان بچوں کا ان لوگوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو بازی یہ بچہ مسلم لیگ والے جیت جاتے تھے. اچھا ہاں، ان کو دیکھتے ہی ان کو اتنے نعرے لگا دیتے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ کھسک جاتے تھے. اچھا اچھا. ہاں، ان میں ایک کوئی قدرتی، کوئی روحانی یا ماں باپ کی تربیت، یہ ایک بچہ مسلم لیگ میں جس جگہ بھی گئے، جس جذبہ جگہ ایک بھی ایسا ان کے اندر پیدا ہو بڑا گیا. جذبہ تھا، بڑا جذبہ.